عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج، تیری معراج یہ تو جانے کہ کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبی چلے معراج کو، 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 نبی چلے معراج کو۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما، نئے نرالے طرب کے ساما، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو، نبی چلے مل کر معراج کو، نبی چلے معراج کو۔ خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے تاؤس رنگ لائے، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے تاؤس رنگ لائے۔ وہ نغمہ نعت کا سما تھا، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو۔ یہ جھوم میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، یہ جھوم میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر۔ پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر، حتیم کی گود میں گرے تھے۔ نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ نبی چلے
نبی چلے معراج کو، بڑھے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، بڑھے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد۔ نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی، نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی، نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن۔ مگر کرے کیا نصیب میں تو، مگر کرے کیا نصیب میں تو، مگر کرے کیا نصیب میں تو، یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ نبی چلے معراج کو، راج کو، نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو۔ ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا۔ نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے کیفیت تھے۔ نبی چلے او نبی چلے معراج کو، نبی یہ رحمت شفیع امت، رضا باللہ ہو عنایت، نبی یہ رحمت شفیع امت، رضا باللہ ہو عنایت۔ اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ نبی چلے معراج کو، 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 نبی چلے معراج کو۔ کہنے سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل آپ نے شب معراج کے تعلق سے سماعت بھی کیا ہے کہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے ہمارے آقا کے لیے ایک بڑا معجزہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے خاص آپ کو عطا فرمایا۔ اس سفر میں
کیا کیا معاملات پیش آئے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مسجد اقصی کے اندر دوران سفر غرضے کے آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے کروایا۔ ہر نبی نے آپ کو مبارکباد پیش کیا، اور عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے خوش آمدید کہا، آپ کو خوش آمدید کہا۔ اس طریقے سے یہ سارے مرحلے طے ہو گئے، لیکن واقع معراج جب آپ نے مکۃ المکرمہ میں بیان کیا تو کفار کی طرف سے انکار کا طوفان کھڑا ہو گیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کیے۔ کل میں نے ایک بات عرض کیا تھا کہ دنیا کے اندر کسی بھی واقعے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے ایک قانون، ایک اصول مرتب ہے کہ ہر چیز اسی اصول اور اسی قانون کے مطابق ہوا کرتی ہے، لیکن کبھی کبھار کئی چیزیں اس اصول اور قانون کے خلاف بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ جس چیز کا وجود اصول اور قانون کے خلاف ہو جاتا ہے اسے ماننا پڑتا ہے۔ جیسے کہ سائنس کا جو علم ہے، یہ علم تو ابھی لوگوں کے لیے مکمل ہی نہیں ہوا۔ نئے لوگ آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں میں نئی نئی چیزیں پیدا کر کے، ان کے ذہن میں نئی چیزیں پیدا کرتا ہے، اور وہ پھر نئی چیزیں ایجاد کر کے لوگوں کے سامنے اتار دیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ آج کے 100 سال پہلے اگر کہا جاتا کہ ہندوستان میں بیٹھ کر کے تم ایک دن سعودی عرب بات کرو گے، تو کوئی مانتا 100 سال پہلے؟ ہرگز نہیں مانتا کہ ارے ہندوستان بیٹھ کے سعودی کیسے بات کریں گے، ہندوستان بیٹھ کے امریکہ لندن کیسے بات کریں گے، دور دور دیش میں کیسے بات کریں گے، اور کہنے والے کو آدمی پاگل سمجھتا کہ کیا بلا وجہ کی بکواس لے کر کے آ گئے ہو۔ لیکن آج ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے۔ ہم آپ نہ جانے کہاں کہاں بات کرتے یہیں بیٹھ کر کے، بلکہ اب تو ویڈیو کال سے بھی بات ہوتا۔ پہلے تو صرف بات کا معاملہ تھا، اس کے بعد میں اب تو دیکھ دیکھ کے بات کرتے رہو۔ تو یہ سائنس کا جو علم ہے، اس میں درجہ بدرجہ ترقی ہوتی رہتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو جو عقل عطا فرمایا، اس عقل سے عام انسان یہ سب چیزیں تیار کر رہے ہیں، تو جو چیز اللہ کی طرف سے ہو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو معراج یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو کفار مکہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مسجد اقصی گئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہا ٹھیک ہے، اب مسجد اقصی کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں۔
مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں تھیں، کتنا وسیع و عریض ہے، کتنے روشن دان ہیں، کتنے دروازے ہیں، ہر چیز کا سوال کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے سوال کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میرے سامنے کر دیا۔ وہ سوال کرتے جاتے تھے اور میں انہیں ہر چیز کا جواب دیتے جا رہا تھا۔ اب وہ لاجواب ہو گئے، حالانکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کبھی مسجد اقصی گئے نہیں، بیت المقدس کا آپ نے کبھی کوئی سفر نہیں کیا تھا۔ جواب سب ٹھیک ہے۔ اب تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ آخر میں ان لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب آپ آخر میں اتنا اور بتا دیجئے کہ ہمارے کچھ قافلے گئے ہوئے ہیں اس راستے پر، ان کی کیا کیفیت ہے، وہ کب آئیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا ایک قافلہ فلاں جگہ میں نے دیکھا تھا، اس کی نشانی یہ تھی کہ اس کے آگے 2 گدھے تھے جن پر سفید رنگ کی گونیاں لدی ہوئی تھیں آٹے کی، اور تمہارا ایک قافلہ فلاں جگہ میں نے دیکھا 2 دوست ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے، ان کے پاس ایک پیالہ پانی تھا، اس پانی کو ہم نے نوش کر لیا، اور وہ لوگ آپس میں حیران ہوئے کہ آخر یہ پانی گیا کہاں۔ تمہارا تیسرا قافلہ فلاں جگہ دیکھا تھا، اس پہ ایک شخص اس جو ہے قافلے کے اندر اونٹ پر سوار تھا، جب اس کے اونٹ کے بغل سے میرا براق گزرا تو اس کا اونٹ بدک گیا اور وہ شخص اونٹ سے نیچے گر گیا، جس سے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جب وہ قافلہ آئے تو تم دیکھ لیں۔ وہ قافلے یکے بعد دیگرے صبح شام دوپہر تک اس طریقے سے تینوں قافلے پہنچے، اور جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس قافلے کی ویسی ہی کیفیت تھی، کیونکہ زمین و آسمان ادھر ادھر ہو سکتے، لیکن اللہ کے محبوب کے منہ سے جو بات نکل جائے وہ یہاں وہاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کی باتوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ جو ہے اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، بولتے وہی ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان، آپ کا قول دراصل فرمان خدا ہے، قول خدا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا قرآن پاک میں بارہا ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا تھا، کفار مکہ باہر کھڑے تھے کہ جو ہی گھر سے نکلیں گے وار کیا جائے گا، معاذ اللہ شہید کیا جائے گا ان کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے اور تمام کافروں کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے اور اپنے محبوب کے درمیان آڑ کر دیا اور گویا کہ انہیں ہم نے اندھا کر دیا کہ انہیں کچھ سوجھتا ہی نہیں تھا۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو کسی کافر نے کہا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ کہا ارے ظالموں،
وہ تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوا، جب ان لوگوں نے اپنا سر دیکھا تو مٹی پڑی تھی سر پر۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے یعنی 90 پارے میں اس کو پھر ارشاد فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، کیا محبوب وہ کنکر جو آپ نے پھینکا تھا آپ نے نہیں پھینکا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن اللہ نے پھینکا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے شب معراج میں اس مبارک شب میں اپنا دیدار کرایا، اور وہ دیدار کی کیا کیفیت تھی محبوب جانے اور اس کا خدا جانے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، راز و نیاز کی جو باتیں ہوئیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ تعالیٰ کو جو بتانا تھا، جو وحی کرنا تھا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل نہیں بتایا کہ اللہ نے اس رات اپنے محبوب کو کیا کیا دیا، تو ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ بس اتنا جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کی مغفرت بھی دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے چاہت کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جانتے ہیں اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا ایک بھی امتی جب تک جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا، یعنی کہ میری رضامندی اسی وقت مکمل ہوگی جب میرے تمام امتی بخش دیے جائیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری اتنی فکر تھی کہ اگر اس کی 1% بھی اس کی فکر ہمیں اپنے بارے میں ہو جائے تو یقیناً ہمارا رب بھی اور ہمارے آقا بھی ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ لہذا غلامی کا ثبوت اور غلامی کا وتیرہ یہی ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اور اطاعت کو اپنے دل میں رکھ کر کے مکمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی اطاعت کریں، تو اسی میں ہمارے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو گئے صلاۃ والسلام پڑھیں۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ۔ جان کر کافی